اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ تمہاری سلطنت کو، تمہارے تخت و تاج کو، تمہاری حکومت کو، تمہاری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے پلان کیا کہ میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اس پلان پر عمل کرتے ہوئے فرعون نے 70,000 بچہ قتل کرا دیا، لیکن اللہ کا ایک پلان تھا اور اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے، اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں کی یہ خواہش، یہ حاجت تھی کہ میرا بیٹا زندہ رہے۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی اس حاجت کو ایسے پورا کیا کہ کہا کہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں بند کرو اور اسے دریا کے حوالے کر دو۔ موسیٰ کی ماں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ پر یقین رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون کے گھر پہنچا دیا جو فرعون موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا۔ جس فرعون نے اس ایک بچے کو مارنے کے لیے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا، اللہ نے موسیٰ کو اسی کے گھر میں پہنچا دیا کہ لو اب اس بچے کو تم پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے، ظاہری بات ہے ماں سے جدائی ہے، ماں کی بیٹے سے جدائی ہے۔ اب ماں کی یہ حاجت ہے کہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ تب اللہ نے ماں کی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کیا اسباب پیدا فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو خوراک چاہیے، ان کو فیڈنگ چاہیے، اور دائیاں بلائی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی دائی سے فیڈ نہیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے ہیں۔ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اگر آ کر اس بچے کو دودھ پلائے تو یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ جلدی کرو اور اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ بچی دوڑی ماں کے پاس آئی اور اس نے ماں کو بتایا۔ اب ماں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، فیڈ کرایا، ماں کی حاجت پوری ہوئی ہے۔ یہ ساری گفتگو آپ کو سنانے کا مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ورد کریں گے، ہم وظیفہ کریں گے، ہم نماز حاجت پڑھیں گے تو ہماری مشکل کیسے دور ہو جائے گی، ہماری حاجت کیسے پوری ہو جائے گی، اللہ کیسے غیب سے ہماری مدد کرے گا؟ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں، اپنی مشکل بیان کرتے ہیں، یا امام علیہ السلام کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں، اپنی مشکل بیان کرتے ہیں، اللہ اور نبی اور امام علیہ السلام کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ بندے کی مشکل دور کرنے کے لیے یا حاجت کو پورا کرنے کے لیے یا مقصد میں کامیابی کے لیے ان وسائل، ان اسباب، ان وسائط کو اس بندے تک پہنچا دیتے ہیں، یا اس بندے کو ان اسباب، ان وسائط، ان وسائل تک پہنچا دیتے ہیں جہاں سے بندے کی مشکل دور ہوگی یا حاجت پوری ہوگی۔ یہ سارا واقعہ آپ کو اللہ کے اس غیبی مدد کے نظام کو سمجھانے کے لیے تھا۔ غیبی مدد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان اسباب، ان وسائط یا ان وسائل سے انسان کی مدد کرتا ہے کہ جن کے بارے میں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے میری مشکل حل ہو جائے گی یا یہاں سے میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو تاریخ اسلام میں ملتے ہیں، جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جن کے اوپر قرآن نے گفتگو کی ہے، جن کے اوپر قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ اگر ان واقعات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ امید ہے کہ جو احباب اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ غیب سے کیسے مدد ہوگی، یا ہماری حاجت کیسے پوری ہوگی، یا ہماری کیسے مشکل دور ہوگی، یا ہماری پریشانی کیسے ختم ہوگی، ہمارا کام اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرنا ہے، اپنی مشکل بیان کرنا ہے، یا امام زمان عجل اللہ فرج و شریف سے توسل کرنا ہے، یا معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے
اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا رکھنی ہے، اپنا دکھڑا سنانا ہے، اپنا غم بیان کرنا ہے، اپنی مشکل بیان کرنی ہے۔ باقی اسباب، وسائل، وسائط یا مشکل کو دور کرنے کے لیے یا پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کیسے اسباب بناتا ہے، اس پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ کو اللہ کی ذات پر اور بھی یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج ہم جو آپ کی خدمت میں عمل بیان کر رہے ہیں، علماء نے اس عمل کو مجرب ترین بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، یا اگر کوئی مشکل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، پریشانی رفع ہو جائے، آسانی ہو جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں 1000 بار اللہ تعالیٰ کے اس اسم کی تسبیح کرے، تو انشاءاللہ یہ ایک تسبیح جو 1000 بار پڑھی جائے گی انسان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے کافی اور وافی ہوگی۔ تسبیح کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر یا مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن باوضو ہو کر پڑھتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، لیکن زیادہ مناسب اور اچھا عمل یہ ہے کہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی مشکل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی دعا کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1000 بار یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ دور ہوگی، اگر کوئی دعا ہے تو وہ قبول ہوگی، اگر کوئی مقصد ہے تو اس میں کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے ان دوستوں تک لازمی شیئر کیجئے گا جو اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے پریشان ہیں یا کسی مشکل میں اور چاہتے ہیں مشکل سے نجات مل جائے، یا ان کی کوئی دعا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ کا یہ شیئر کرنا ان کی مشکل کے دور ہونے کا یا ان کی دعا کے قبول ہونے کا یا ان کی حاجت کی قبولیت کا سبب بنے گا، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ شمار ہوگا۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے دور پرنور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو دور فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے اور نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔